مغربی کنارے میں فائرنگ سے ایک شخص ہلاک، 8 زخمی۔ ایران میں 15,000 سے زیادہ امیدواروں کے ساتھ انتخابی مہم کا آغاز۔ افغانستان میں 2 افراد کو سرعام پھانسی کی سزا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ پولیس کے مطابق اسرائیل کے زیر کنٹرول مغربی کنارے میں ایک یہودی بستی کے قریب جمعرات کو 3 فلسطینی بندوق برداروں نے گاڑیوں پر خودکار ہتھیاروں سے فائرنگ کر کے ایک شخص کو ہلاک اور 8 کو زخمی کر دیا۔ پولیس نے کہا کہ تینوں حملہ آوروں کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا گیا اور جائے وقوع پر تلاشی کے دوران ایک اور حملہ آور کا پتہ چلا جس نے فرار ہونے کی کوشش کی، تاہم اسے بھی گولی مار دی گئی۔ اسرائیل کی داخلی سیکیورٹی سروس شن بیت نے حملہ آوروں کی شناخت محمد ظواہرہ، کتیم ظواہرہ اور احمد الوحش کے نام سے کی ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے امیدواروں نے جمعرات کو انتخابی مہم شروع کی۔ مہسا امینی کی موت کے بعد 2022 کے ملکگیر مظاہروں کے خلاف خونریز کریک ڈاؤن کے بعد اس مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ سرکاری ٹیلی ویژن نے کہا کہ 15,200 امیدوار 290 نشستوں والے چیمبر میں 4 سال کی مدت کے لیے مقابلہ کریں گے، جسے سختگیر موقف رکھنے والے افراد 2 دہائیوں سے کنٹرول کر رہے ہیں۔ امیدواروں کی یہ ایک ریکارڈ تعداد ہے اور 2020 کے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں سے 2 گنا زیادہ ہے۔ اس وقت ووٹر ٹرن آؤٹ 42% سے کچھ زیادہ تھا، جو 1979 کے بعد سب سے کم ہے۔ گارڈین کونسل کے انتخابات کے نگران ادارے نے 15,200 اہل امیدواروں کے نام بدھ کو وزارت داخلہ کو بھیجے، جو انتخابات کا انعقاد کرتی ہے۔ ایران میں انتخابات کے لیے کسی بھی امیدوار کی کونسل سے منظوری ضروری ہے۔ یہ 12 رکنی علماء کا ادارہ ہے، جن میں سے نصف کا تقرر براہ راست سپریم لیڈر کرتا ہے۔ چین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ تائیوان کے معاملات میں مداخلت اور جزیرے کو ہتھیاروں کی فروخت بند کرے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے بریفنگ کے دوران کہا کہ چین نے ہمیشہ امریکہ کی جانب سے تائیوان کے حکام کے ساتھ کسی بھی قسم کے سرکاری تبادلے میں شمولیت اور تائیوان کے معاملات میں کسی بھی مداخلت کی سختی سے مخالفت کی ہے، اور ہم امریکہ پر زور دیتے ہیں کہ وہ تائیوان کے مسئلے کی انتہائی پیچیدگی اور حساسیت کو تسلیم کرے اور امریکہ اور تائیوان کے درمیان سرکاری تبادلے کو روکے۔ امریکہ کا اس حوالے سے فوری رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس نے جمعرات کو کہا کہ اس نے بھارتی حکومت کے حکم کے بعد کچھ اکاؤنٹس اور پوسٹس کو ہٹا دیا جو مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق کسانوں کی جانب سے جاری احتجاج سے منسلک ہیں۔ ایکس نے تفصیلات فراہم نہیں کی، لیکن کہا کہ وہ اس کارروائی سے متفق نہیں ہے اور یہ اقدام اظہار رائے کی آزادی کو کم کرنے کے مترادف ہے۔ اس کارروائی نے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کے تحت بھارت میں کام کرنے والی غیر ملکی ٹیکنالوجی کمپنیوں کو درپیش جدوجہد پر ایک بار پھر روشنی ڈالی ہے، جس نے اکثر گوگل، فیس بک اور ٹویٹر پر تنقید کی ہے کہ وہ جعلی یا بھارت مخالف مواد سے نمٹنے کے لیے کافی کام نہیں کر رہے ہیں۔ ایکس نے کہا کہ اس معاملے پر اس کی پوزیشن بھارتی حکومت کے مواد کو روکنے کے احکامات کے خلاف جاری قانونی چیلنج کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے ایک صحافی کا کہنا ہے کہ طالبان حکام نے جمعرات کو مشرقی افغانستان کے ایک فٹ بال اسٹیڈیم میں 2 افراد کو سرعام پھانسی دے دی۔ سپریم کورٹ کے عتیق اللہ درویش نے وہاں جمع افراد کو بتایا کہ ان دونوں افراد کو سہ فریقی عدالت میں قتل کے جرم میں یہ سزا سنائی گئی تھی۔ سرکاری عہدیداروں نے بتایا کہ انڈونیشیا میں طوفان نے تباہی مچا رکھی ہے، جس میں کم از کم 33 افراد زخمی ہوئے اور عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ بدھ کے روز مغربی جاوا صوبے کے شہر سمیدانگ میں شدید طوفانی ہواؤں اور بگولوں کے بعد سرکاری محکمہ موسمیات کے ماہرین نے کہا کہ ایجنسی طوفان کی شدت کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایجنسی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ یہ اس قسم کی شدید ہوائیں ہیں جو اکثر شمالی نصف کرے میں آتی رہتی ہیں۔ انڈونیشیا کی قدرتی آفات سے نمٹنے والی ایجنسی نے بتایا کہ زخمیوں کو معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھی بہجت جیلانی۔